آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو فاصلے درمیان میں نظر آ رہے ہیں اگر مہربانی فرمائے تو ذرا اکٹھے ہو جائیں. خلیفہ تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں, فاصلہ تو اچھا نہیں ہوتا. مہربانی فرمائے, تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے گا. تھوڑا آگے آ جائیں, بڑی مہربانی. اٹھ کے نہیں آ سکتے تو بیٹھ کے آگے ہو جائیں, بڑی مہربانی. یہ فاصلہ بھی ذرا کور کر لیں, مہربانی فرمائیں. نزدیک آ جائیں تھوڑا. سامعین گرامی, آپ کے سامنے خطیب اہل بیت جناب سید اون عاشور بخاری صاحب اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. جناب سید اون عاشور بخاری صاحب. خانواد عصمت و طہارت پہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. اس سے بلند اگر ممکن ہے تو بلند ترین صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وصفیہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومعلم رسالتہ ومبلغ ولایت علی بن ابی طالب سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا سلیم جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاص بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومسائلهم وولايتهم وغيبتهم وعظمتهم أجمعين. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والقرآن الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العلی العظیم. جس بندے کو آل محمد کے جتنے احسان یاد ہیں اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں. اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا, ڈھیر سارے احباب زینت فرش اعضا ہیں. جس طرح اللہ لائق عبادت ہے ویسے 14 لائق درود ہیں. اس لیے احسان نہیں ایمان سمجھ کر, قرض نہیں فرض سمجھ کر, عادت نہیں عبادت سمجھ کر, سنت نہیں واجب سمجھ کر, تھکاوٹ والی نہیں ولادت والی باواز بلند صلوات پڑھو. سب سے پہلے دعائے خداوند عالم سید کونین کے صدقہ میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بانیان کی محنت عقیدت کاوش کے سیدہ مالک قبول فرما. بانیان کے رزق میں وقت میں عزت میں آل محمد کی عزت کا صدقہ میرا مالک مزید اضافہ فرما. جتنے بادشاہ حسین علیہ السلام کے شیعہ سنی عزادار اس پاک ذکر میں موجود ہے, عزت جناب سیدہ کا صدقہ میرے مالک تمام کا چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرما. پاک فوج کی میرا مالک نصرت فرما. ہم ساروں کو معرفت قائم علیہ السلام نصیب فرما. زیارت قائم علیہ السلام نصیب فرما. شفاعت قائم علیہ السلام نصیب فرما. امام علیہ السلام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرما, تاکہ وقت کا حقیقی محمد, دور کا حقیقی علی اپنے عظیم کریم سخی چہرے سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر دشمن علی کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا, علی آج بھی واجب ہے. میرے مالک ساری دعائیں قبول فرما. دعاؤں کی قبولیت کی خاطر جتنی بلند ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. زندہ سلامت رہیں یا بادشاہ رہیں. ہے اجازت بات شروع کی جائے جی. مالک آپ کو آبادشاہ رکھیں گے. قرآن مجید سے ایک آیت پڑھی ہے.
اسی آیت کے ضمن میں چند گزارشات جناب کی خدمت عالیہ میں کرنی ہے، چونکہ 3 جمادی ثانی ہے، یہ دن مخصوص ہے مصطفیٰ کی پیاری بیٹی سے۔ فضیلت جناب سیدہ کا بس ایک جملہ کہنا ہے اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں، بس اس ایک جملے کے لیے چند گزارشات تاکہ جناب کے ذہن اس ایک جملے کے لیے آمادہ ہو سکے۔ اور میں ابتدائی گفتگو میں جناب سے اتنی گزارش کروں گا کہ جتنی دیر میں جناب کی خدمت میں حاضر رہوں، میرے ساتھ اتنا ضرور بولیے گا کہ ہر لفظ پہ مجھے محسوس ہوتا رہے کہ میں اس قوم سے خطاب کر رہا ہوں جس قوم نے 1400 سال کی تاریخ میں لاشیں اٹھا کے زمانے سے منوایا کہ زہرا کل بھی سچی تھی، زہرا آج بھی سچی ہے۔ خدا کا بادشاہ رکھے، جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ کسی کے محتاج ہو، بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آئیے گا، زیادہ جناب کو زحمت دینی ہے۔ اللہ نے ہادی پہلے کھل کیا، ہدایت لینے والے بعد میں کھل کیے۔ اللہ نے خیر البشر پہلے بنایا، بشر کو بعد میں کھل کیا۔ اس بشر کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 313 اللہ نے رسول بھیجے، 5 کو اولو العزم بنایا، 309 کو صحیفے دیے، 4 کو اللہ نے کتابیں دی۔ جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آئی میں اس بندے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ نے بشریت کی ہدایت کی خاطر، اللہ نے انسان کی ہدایت کی خاطر 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 313 رسول بھیجے، اور ہر رسول کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجتے وقت اللہ نے ایک حکم صادر فرمایا۔ اللہ نے کہا تم دنیا میں جا رہے ہو، جا کے توحید کا پرچار کرنا، اپنی نبوت کا پرچار کرنا، جو کتاب صحیفہ شریعت تمہیں دی گئی ہے شریعت کا پرچار کرنا، لیکن زمین پہ جا کے تم نے ایک کام ضرور کرنا ہے، اگر نہ کیا تو جو کچھ پہنچایا وہ قبول نہیں۔ پروردگار کون سا کام؟ فرمایا زمین پہ جا کے آتے ہوئے اعلان کر کے آنا ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ یہ ہاتھ محتاج ہوں، ہاتھ بلند ہو گئے، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ جو بھی نبی دنیا میں جائے گا، آج مثال ہوا ہے، جو بھی نبی دنیا میں جائے گا دنیا سے آنے سے پہلے میرے محمد کا اعلان کر کے آئے، میرے محمد کی بشارت دے کے آئے، میرے محمد کا بتا کے آئے۔ اگر میرے محمد کا اعلان نہ کیا تم نے توحید پہنچائی مجھے قبول نہیں، تم نے نبوت پہنچائی مجھے قبول نہیں، تم نے احکام پہنچائی مجھے قبول نہیں، تم نے شریعت پہنچائی مجھے قبول نہیں، جو کچھ پہنچاؤ گے مجھے قبول نہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ کی رسالت کی اعلان نہ کیا، اگر میرے مصطفیٰ کی رسالت کی بشارت نہ دی، پہلا جملہ جس کے دل میں علی بستا ہے اس کا ہاتھ بلند ہو جائے گا۔ سوائے مصطفیٰ کے 1.25 لاکھ نبی بھیج کے اللہ نے ہر نبی کو حکم دیا کہ دنیا میں جا کے محمد کا اعلان کرنا۔ اسی محمد میں آیت بھیجی، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا محمد پہنچا دے وہ پیغام جو ہم نے نازل کر دیا، اگر نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر 1.25 لاکھ نبی محمد رسول اللہ کا اعلان نہ کریں تو ان کی رسالت نہیں بچتی، اگر محمد علی شن ولی اللہ کا اعلان نہ کرے تو اس کی رسالت نہیں بچتی۔ یہ ہاتھ محتاج لوگ علی کے لیے اٹھے، میرے اونچے ہے علی، میرا محمد اعلان کر، اعلان کر۔ اگر 1.25 لاکھ مصطفیٰ کی بشارت نہ دے ان کی رسالت قبول نہیں، اور اگر مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو پھر تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ قرآن کی جانب، سورہ بقرہ کی آیت ہے جسے سرنامہ کلام کے طور پہ پڑھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ، میرا محمد یاد کر اس وقت کو، میرا محمد یاد کر اس وقت کو۔ کس وقت کو؟ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواریں کھڑی کی،
اور کعبے کی دیواریں کھڑی کرنے کے بعد دونوں کعبے کے قریب کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے تھے، پروردگار ہماری یہ محنت قبول فرما، پروردگار ہماری یہ محنت قبول فرما۔ میرا محمد کو اس وقت کو یاد کر جاؤ، علماء سے جا کے پوچھو کیا ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو محمد مصطفیٰ موجود تھے؟ وہ کہیں گے کہ نہیں، اس وقت مصطفیٰ موجود نہ تھے، بلکہ مصطفیٰ اور ابراہیم کے درمیان 4071 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور مصطفیٰ کے درمیان 4071 سالوں کا فاصلہ ہے۔ تو دنیا والوں پھر فیصلہ کرو نا، شاد تو اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو، شاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ اللہ کہہ رہے محمد یاد کرو اس وقت کو، اگر یہ ایک مقام ہوتا پھر میں جملہ کبھی نہ کہتا۔ قرآن میں کئی مقامات ہیں، کبھی اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آدم کی توبہ قبول کی، کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نوح کی کشتی کو پار لگایا، کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کے لیے نار نمرود کو گلزار کیا، کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آدم ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا، کبھی کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے یوسف کو عزیز مصر بنایا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے یوسف کے کنڈے سے یعقوب کو بینائی دی، یاد کرو اس وقت کو جب ہم موسیٰ سے کلام کرتے رہے، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے عیسیٰ کو ید بیضا کی طاقت دی۔ پروردگار یہ مصطفیٰ کو یاد کیوں کروا رہا ہے؟ اور جب کی آواز توحید ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، چونکہ ہم نے مصطفیٰ کو گواہ بنایا ہے۔ یہ ہاتھ محتاج نہ جو ہاتھ بلند ہوئے، چونکہ مصطفیٰ کو بنایا ہے گواہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، مصطفیٰ آیا ہے گواہ بن کے۔ وقت ہوتا میں ڈھیر ساری باتیں کرتا ہوں، اس لیے جلدی کر کے جاؤ۔ آدم کی توبہ قبول ہوئی، گواہ محمد ہے۔ نوح کی کشتی کنارے لگی، گواہ محمد ہے۔ ابراہیم کے لیے نار نمرود گلزار ہوئی، گواہ محمد ہے۔ یوسف عزیز مصر بنا، گواہ محمد ہے۔ موسیٰ سے اللہ کلام کرتا رہا، گواہ محمد ہے۔ عیسیٰ کو ید بیضا کی طاقت ملی، گواہ محمد ہے۔ پھر کیا کہنے میرے بادشاہ علی کے، جو محمد 1.25 لاکھ کا گواہ ہے، علی اس محمد کا گواہ ہے۔ یہ ہاتھ محتاج نہ جو ہاتھ اٹھے، مل گئے۔ علی ہے اس مصطفیٰ کا گواہ۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی کو حکم دیا، تم دنیا میں جا کے اپنے گواہ کا اعلان کرو۔ مصطفیٰ دنیا میں جا کے اپنے گواہ کا۔ اچھا، علی کو مصطفیٰ کا گواہ میں نے نہیں کہا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب کافر نبی کے پاس اور آگے گا تو ان کے اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تیری رسالت کا کوئی گواہ ہے؟ فوراً آیت آئی، میرا محمد یہ جو گواہ مانگ رہے ہیں نا، ان سے کہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرا پہلا گواہ اللہ ہے۔ آپ اٹھے ہاتھوں میں سلام ہے، میرا پہلا گواہ اللہ ہے۔ اور دوسرا بینی و بینکم من عنده علم الکتاب، اور میرا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس ساری کی ساری کتاب کا علم ہے، جو ساری کی ساری کتاب کا عالم ہے۔ جاؤ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو، پوری تاریخ اسلام میں واحد ابو طالب کا بیٹا علی ہے جس نے 16 رجب کعبہ کے اندر محمد کے ہاتھوں میں آنکھیں کھول کے نبی کو سلام کرنے کے بعد علی کی آواز ہے، یا رسول اللہ اجازت ہے میں آپ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن پڑھوں؟ نبی کی آواز ہے، یا علی شروع کر۔ علی نے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کے دنیا کو بتایا، میں کعبے
آج زمانے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے. زمانہ اعتراض کر کے کہتے ہیں چلو شیعوں کی ہر بات مان گئے, ان کی مجلس جائز, ذکر جائز, ذاکر جائز, بیٹھنا جائز, اٹھنا جائز, واہ جائز, سبحان اللہ کہنا جائز, یا علی کہنا جائز, یا حسین کہنا جائز. پتہ نہیں یہ عجیب قوم ہے, یہ مجلسوں میں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ جانے یہ ہاتھ اٹھا کے ملتا کیا ہے. اگر ہم نے ہاتھ اٹھانے سے کچھ نہ ملتا یہ قوم کبھی ہاتھ نہ اٹھاتی. درجات بلندوں شہید ملت جعفریہ سرکار علامہ ناصر عباس شہید کے ناصر عباس شہید فرمایا کرتے تھے یہ جو مجلسوں میں ہاتھ بلند ہوتے ہیں یہ ذاکر کی داد میں نہیں غدیر کی شان میں اٹھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں جملہ سننا, تو میں کہتا ہوں اے دشمن ولایت علی, تجھ سے علی کی حمایت میں مجلس حسین میں مومن کا اٹھتا ہوا ایک ہاتھ برداشت نہیں. غدیر میں محمد نے علی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے. کیا کہنے ہیں آپ ان ہاتھوں میں؟ کیا کہنے ہیں ہاتھ بلند؟ علی ہے مصطفیٰ کا گواہ. کوفہ کے منبر میں بیٹھے میرے بادشاہ نے, ایک شخص امیر المومنین کے سامنے آیا, سامنے آ کے کہتے ہیں یا علی آپ مسجود فضائل ہیں, یا علی آپ کی زندگی میں فضائل ہی فضائل ہیں. یا علی سوال کرنا چاہتا ہوں. علی فرماتے ہیں پوچھ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں تو بتا تیرے نزدیک کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی آپ امیر المومنین ہیں. علی فرماتے ہوں لیکن بڑی فضیلت نہیں. علی فرماتے ہوں لیکن بڑی فضیلت نہیں. اس نے کہا اچھا یا آپ امام المتقین ہیں. علی فرماتے ہوں لیکن بڑی فضیلت نہیں. اچھا یا علی آپ یاسوف الدین ہیں. علی فرماتے ہوں لیکن بڑی فضیلت نہیں. آپ امام الشاہدین ہیں. علی فرماتے ہوں لیکن بڑی فضیلت نہیں. آپ امام الغائبین ہیں ہوں مگر بڑی فضیلت نہیں. یا علی آپ آدم کی توبہ قبول کروانے والے. علی فرماتے ہوں لیکن بڑی فضیلت نہیں. نوح کی کشتی پار لگانے والے. علی فرماتے ہوں لیکن بڑی فضیلت نہیں. یا علی آپ احد کے فاتح ہیں, بدر کے فاتح ہیں, خندق کے کل ایمان ہیں, خیبر کے مرد میدان ہیں. یا علی سے بڑی فضیلت. علی فرماتے فضائل ہیں لیکن بڑی فضیلت نہیں. اچھا یا علی پھر بڑی فضیلت کیا ہے؟ علی فرماتے میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے میں اس محمد کا گواہ ہوں جو توحید کا گواہ ہے. میں اس محمد کا گواہ جو توحید کا گواہ. علی فرماتے ہیں پھر بڑی فضیلت یہ ہے میں مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی میں اس لا شریک کا شریک ہوں. جس بندے کو اتنی مجلس یاد ہے, 1.25 لاکھ کا گواہ کون ہے؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ کے گواہ کون ہے؟ مصطفیٰ کے ایک نہیں 2 گواہ. پہلا اللہ, دوسرا بادشاہ علی علیہ السلام. اب میں فضیلت سیدہ کا جملہ کہنے لگا ہوں. 3 جمادی ثانی جو بی بی کی شان سننے آیا ہے, اس سے بڑا جملہ فضیلت سیدہ کا میرے پاس ہے ہی نہیں. 1.25 لاکھ کے گواہ کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور مصطفیٰ کے 2 گواہ ہیں. ایک اللہ, ایک علی, ایک لا الہ الا اللہ, ایک علی ولی اللہ. تو یہ ہے فضیلت سیدہ. جب مصطفیٰ کے گواہوں کو گواہی کی ضرورت پڑی تو توحید کی گواہ بن گئے, بطول مباہلہ میں آئی, ولایت کی گواہ بن گئے, دربار خلافت میں آئے. جو توحید کے گواہ ہوں وہ مصطفیٰ. مصطفیٰ کے 2 گواہ, ایک علی اور ایک علی کا اللہ.
توحید اور ولایت کی گواہ زہرا. جتنی دشمنی مدعی سے ہوتی ہے اتنی دشمنی گواہ سے ہوتی ہے. جتنا ظلم علی پہ ہوا وہ محمد رسول اللہ کی گواہی تھی. جتنا ظلم بطول پہ ہوا یہ علی جن ولی اللہ کی گواہی تھی. خدا ہائے قبول فرمائے. حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، مصروف دن ہے. خدا آپ کی ہائے قبول فرمائے. چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک میں 11 جنازے پڑے رہے. بہن کے سامنے بھائی کا کٹا لاشا، ماں کے سامنے جوان بیٹے کا لاشا. میں پہلا جملہ کہتا ہوں، سمجھ آئی تمہاری ہائے نکلے گی. میں سلام کرتا ہوں کوئٹہ کی ماں بہنوں کو. 6 دن تم جنازے لے کے بیٹھی رہی، لیکن پھر بھی تمہارا مقدر اچھا ہے. تمہیں جھنکنے والا کوئی نہ تھا، تمہیں مارنے والا کوئی نہ تھا. مقدر علی کی بیٹی کا 9 بھائیوں کی لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی رو کے کہتے ہیں سجاد ظالم سے پوچھ کے دے میں بھائی کو رو لوں. میرے 9 بھائی مارے گئے. ظالم کہتے ہیں سجاد ایک بہن کی اجازت ہے، لے یا قرآن میں سر پہ رکھ دیتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں جتنے ماتمی بیٹھے تمہاری ہائے نکلے گی. لاشوں پہ مرضی سے بیٹھی لیکن اٹھی نہیں. اس وقت تک کوئی بی بی وارث کی لاش سے نہیں اٹھی جب تک پشت کا رنگ تبدیل نہ ہوا. تمہارا نصیب اچھا ہے. حوصلہ کربلا کی ماں بہنوں کو مصائب محسوس کرنے کا نام ہے. ایک جملہ کہتا ہوں محسوس کرنا پھر ہائے نکلے گی. 4 بھائیوں کی لاشیں ہیں دائیں جانب، 4 بھائیوں کی لاشیں ہیں بائیں جانب. سامنے ہے حسین کی لاش، درمیان میں کھڑی ہے زینب عالیہ. صاحب کتاب کہتے ہیں نظرت یمیناً و شمالاً و جنوباً. علی کی بیٹی نے ایک بار دائیں دیکھا، پھر زینب نے بائیں دیکھا، اور بھائیوں کی لاشوں میں دیکھ کے علی کی بیٹی نے بیان کیا، آواز دے کے کہتے ہیں میرے 9 بھائی مارے گئے. میں پوچھنا چاہتی ہوں میں کس بھائی کی لاش سے بیٹھ کے رہوں کہ 4 کی ادھر سے آواز آئی، 4 کی ادھر سے آواز آئی. اسی کی لاش پر رو کہ جس کے لیے تو نے اتنی قربانی دی ہے. کہ جملہ سننا تھا کہ زینب عالیہ حسین کی لاش میں آئی. مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی نے تیر تلوار پتھر ہٹائے جیسے سامنے غریب کا لاشا نظر آیا. شہید موسی ندوی کی صدر پڑھ دو. موسی ندوی فرماتے ہیں حسین کی لاشا دیکھ کے زینب نے روئی ہے اور بین کر کے کہتی ہے شبیر تیری غربت کی قسم میں لاش تیری دفنا دیتی، کوثر کے تجھے جینے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی. شبیر یہ دیش بنایا ہے ورنہ میں تیری میت پر انبار لگاتی پھولوں کا کلیوں کا نہیں برسا دیتی. رو کے کہتی ہے اچھا ہی کیا بھائی تو نے کعبہ سے نکل آئے ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے کعبہ کو آگ لگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ایک جملہ، اچھا ہی کیا بھائی تو نے کعبہ سے نکل آئے ورنہ. بھائی کی لاش اٹھی، موت آ جاتی میں غربت زینب نہ پڑتا، مرضی سے نہیں اٹھی. بغیرت شبر تازیانہ اٹھا کے سجاد کی پشت پہ تازیانے مارتا رہا. سکینہ کی آواز ہے یما تو اٹھنا اٹھ میں جا رہی ہوں. اب جب زینب عالیہ حسین کے لاشوں سے اٹھی، علی کی بیٹی 3 قدم چلی ہے، پھر اللہ جانے کیا ان سے خیال آیا. ایک دفعہ زینب نے مڑ کے دیکھا جس
मोमिन गिरामी